بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ کا غلاف ہے۔ غلاف کو جس کنڈیوں کے ساتھ باندھا جاتا ہے مضبوطی کے لیے، تو اس کنڈیوں کے ساتھ کسی نے آ کر وہاں پر تالا لگایا ہے۔ تو خانہ کعبہ میں یہ جہالت کا ایک نمونہ ہے۔ پتہ نہیں یہ کون بد نصیب ہوگا یا ہوگی، مرد ہے یا عورت ہے، جو اس مقدس مقام جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے وہاں دعائیں مانگنے کے بجائے غلاف کعبہ کو باندھنے والے کنڈے میں تالا لگا دیا۔ اس طرح کی حرکتوں کا نقصان یہ ہوگا کہ انتظامیہ رکاوٹ لگا دے گی اور باقی لوگ بھی خانہ کعبہ کو چھونے سے محروم ہو جائیں گے، اور جس نے بھی یہ حرکت کی ہے اپنے اس عمل سے اس نے کیا نیکی کمائی، افسوس اپنی زیارت بھی ضائع کر لی۔ محترم سامعین، یہ اس طرح ہمارے پاکستان میں زیارتوں میں ہوتا ہے۔ جہاں پر بھی زیارت پہ کوئی عورت جاتی ہے یا کوئی مرد جاتا ہے تو اب وہاں پر وہ ایک منت مان لیتے ہیں، تو وہاں پر کبھی کبھار وہ کسی دھاگے کو باندھ دیتے ہیں، کبھی کبھار کسی مخصوص رنگ کے کپڑے کو باندھ دیتے ہیں، تو یہاں پر کبھی کبھی یہ تالا لگا دیتے ہیں، یا کسی پر کوئی سحر جادو وغیرہ کرنا ہو تو اس طرح کے تالے سوئیاں وغیرہ استعمال کی جاتی ہے۔ اب یہ چیزیں خانہ کعبہ تک بھی پہنچ گئی۔ جس کنڈی کے ساتھ خانہ کعبہ کے غلاف کو باندھا جاتا ہے اسی کنڈی کو تالا لگایا گیا ہے۔ تو یہ جہالت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ یہ چاہے عورت نے کیا ہو یا مرد نے کیا ہو، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ یہ تو ایسا مقام ہے اور ایسا مقدس ترین مقام ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ آپ جس طرح بھی دعا مانگے اللہ سبحانہ و تعالی ان کو قبول فرمائیں گے۔ اس جہالت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پاکستانیوں کو ہدایت دے۔ پہلے سے ہی بہت سی پابندیاں پاکستانیوں پر لگ چکی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں بیکاریوں کو گرفتار کیا جاتا ہے تو ان میں بھی زیادہ تعداد وہ پاکستانیوں کا ہوتا ہے۔ ہر طرف سے اگر چرس کے تسبیح پکڑی جائے تو وہ بھی پاکستانی ہوتے ہیں اور عمرہ کے زائرین ہوتے ہیں۔ اس طرح کے حرکات بھی اکثر پاکستانی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کو ہدایت دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حرمین الشریفین کی حفاظت فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح کے کاموں سے بھی ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔